اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ جب اصحاب کہف سو گئے، آرام کرنے لگے غار کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھلی ہوئی غار تھی اور ان کی دونوں جانب سے سورج کو حکم ہوتا ہے کہ تو ذرا یہاں سے ہٹ کر جا۔ آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور جب وہ غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کے کھلے میدان میں، یعنی لیٹے ہوئے ہیں کھلے میدان میں۔ اس طرف سے بھی سورج اندر جا سکتا تھا، اس طرف سے بھی سورج اندر جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی خاطر نظام شمسی کو بدل دیا، فرمایا یہاں میرے اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ دیکھیں رحمت خداوندی کس قدر ان کا حیا فرماتی ہے۔ میرے ولی یہاں آرام کر رہے ہیں، اگر تیری ہیٹ اندر چلی گئی تو وہ بیدار ہو جائیں گے، اور جب وہ بیدار ہوں گے تو ان کے آرام میں خلل آئے گا، لہٰذا اے سورج تو ہٹ جا، کترا کے گزر۔ یہ اللہ کے ہاں ان کا اعزاز ہے، جن کو ہم اولیاء مانتے ہیں، جن کو ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ ان کا اعزاز ہے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے، جسے وہ دے دے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت ملتی کیسے ہے؟ وہ ہدایت اس طرح سے ملتی ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا۔ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جو گمراہ ہوتا ہے اس کے لیے نہ ولی ہوتا ہے نہ اس کے لیے مرشد ہوتا ہے، اور جس کو ہدایت ملتی ہے اس کے لیے ولی بھی ہوتا ہے، اس کے لیے مرشد بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ اولیاء اللہ، ولی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہیں، یعنی گنبد خضرا کی سب سے بڑی خیرات جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ اولیاء اللہ ہیں، جن کی آیات میں آپ کو پڑھ کر تلاوت کر کے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی کو ہدایت دیتا ہوں اور اس ہدایت کا ذریعہ جب میں بناتا ہوں تو اس ہدایت کا ذریعہ اس طرح میں بناتا ہوں کہ کسی کو میں ولی عطا فرما دیتا ہوں، ان کو میں مرشد عطا فرما دیتا ہوں۔ بس اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ ہدایت کے اوپر کون ہے تو وہ دیکھ لے، جس کے پاس ولی ہوگا، جس کے پاس مرشد ہوگا، وہ ہدایت کے اوپر ہے۔ مرشد جس کے پاس ہوگا، ہدایت دینے والا، وہ ہدایت کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو یہ فرمائے کہ ولی اور مرشدوں والے ہدایت پر ہیں، میری رحمت کے سائے کے نیچے ہیں، اور یہ اولیاء اللہ ہیں، جو ولی ہیں اور مرشد ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمت قرار دے رہا ہے کہ یہ میں ان کو اپنی نعمت عطا فرما دی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اولیاء ہیں، مگر اولیاء شیطان نہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ ہمارے پاس مرشد ہیں، اور وہ مرشد ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور خدا نے ہدایت اور گمراہی کا پیمانہ دے دیا کہ جس کو میں ہدایت دیتا ہوں اسے میں ولی مرشد عطا فرما دیتا ہوں، اور جس کی قسمت میں گمراہی ہو، جس کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کو میں اولیاء اللہ سے، مرشدوں سے دور کر دیتا ہوں۔ مشرکین مکہ جو گمراہ تھے وہ گمراہ ہی اس لیے تھے کہ نہ وہ اولیاء اللہ کے قریب آتے تھے نہ وہ مرشدوں کے قریب آتے تھے۔ کائنات کا سب سے بڑا مرشد جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے، اولیاء جو اللہ جو صحابہ تھے وہ ان کے سامنے موجود تھے، وہ ان کے ہاں نہیں جاتے تھے، وہ اپنے اولیاء کے ہاں جاتے تھے۔ بس یہ فرق ہے، ان اولیاء کی طرف جانا گمراہی ہے، ان اولیاء کی طرف جانا ہدایت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اولیاء اللہ اللہ کی رحمت کا اور ہدایت کا سبب ہیں۔